تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ تکویر۔ سورہ تکویر مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ میں 29 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے گر پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بے پرواہی سے چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب سمندر ابھار دیے جائیں گے اور جب نفوس کو ایک دوسرے کا ہمسر بنا دیا جائے گا اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا اور جب نامۂ اعمال کھول دیے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی اور جب جنت قریب کر دی جائے گی تو ہر شخص جان لے گا کہ اس نے کیا حاضر کیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی اس کی روشنی کو لپیٹ دیا جائے گا تو آفاق میں اس کا پھیلاؤ ختم ہو جائے گا۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا وہ سیاہ اور تاریک ہو جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے فرمایا ستاروں کی چمک دمک جاتی رہے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، فرمایا انہیں چلایا جائے گا جیسا کہ فرمایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے تو انہیں جامد سمجھیں گے جبکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بے پرواہی سے چھوڑ دی جائیں گی۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی وہ اونٹنیاں جو 10 ماہ کی حاملہ ہوں، یہ اشرا کی جمع ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے چھوڑ دی جائیں گی۔ تفسیر قمی میں ہے کہ جب مخلوقات پر موت طاری ہو جائے گی تو پھر اونٹنیاں بے پرواہی کے ساتھ چھوڑ دی جائیں گی، کوئی ان کا دودھ دوہنے والا نہ ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے انہیں ہر اطراف سے یکجا کر لیا جائے گا یا دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب سمندر ابھار دیے جائیں گے، فرمایا کہ دنیا کے ارد گرد تمام سمندروں کو آگ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جب نفوس کو ایک دوسرے کا ہمسر بنا دیا جائے گا، فرمایا حور العین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حور سے ان کی شادی کر دی جائے گی۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جنتیوں کو تو الخیرات الحسان خوبصورت اور نیکوکار دوشیزائیں سے بیاہا جائے گا، اب رہے دوزخی تو ان میں سے ہر انسان کے ہمراہ شیطان کر دیا جائے گا، یعنی کافروں اور منافقوں کے جوڑی دار شیطان بنا دیے جائیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کہ کس گناہ کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا، یعنی جسے دفن کیا گیا ہے اس سے اس کے قتل ہونے کی وجہ معلوم کی جائے گی تاکہ زندہ درگور کرنے والے کی سرزنش کی جائے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ عرب کے باشندے لڑکیوں کو غیرت کے نام پر قتل کر دیتے تھے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو زندہ درگور لڑکی سے دریافت کیا جائے گا کہ اسے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار ہیں اور جسے کسی جہاد میں قتل کیا گیا، اور دوسری روایت میں ہے اس سے مراد وہ ہے جسے ہماری مودت اور ولایت میں قتل کیا گیا۔ اور تفسیر قومی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا جو ہماری مودت میں قتل کر دیا گیا۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کے ذیل میں مروی ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں تم سے اس مودت کے بارے میں سوال کر رہا ہوں جس کی فضیلت تم پر نازل کی گئی، یعنی ذیل قربا کی مودت بتاؤ، تم نے انہیں کس گناہ کی پاداش میں قتل کر ڈالا۔ اور کتاب مناقب میں امام باقر علیہ السلام سے ایسی ہی روایت منقول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب نامۂ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی تفسیر قمی میں ہے کہ اس سے مراد صحف الاعمال نامۂ اعمال ہے،
مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اکھاڑ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ تفسیر قمی میں ہے مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے اسے باطل قرار دیا جائے گا، منسوخ کر دیا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی، اسے شدید طریقے سے روشن کیا جائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، مومنین سے قریب کر دی جائے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو ہر شخص جان لے گا کہ اس نے کیا حاضر کیا ہے۔ یہ اذا کا جواب ہے۔ ترجمہ: میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جو چلتے چلتے چھپ جاتے ہیں، اور رات کی قسم جب اندھیرا چھا گیا، اور صبح کی قسم جب اس نے سانس لی، اور یقیناً یہ قرآن ایک مکرم پیغمبر کا قول ہے جو صاحب قوت ہے، مالک عرش کے نزدیک بڑی منزلت رکھتا ہے، وہاں اس کی اطاعت کی جاتی ہے، پھر وہ امانت دار ہے، اور تمہارا ساتھی پیغمبر دیوانہ نہیں ہے، اور باتحقیق انہوں نے اس فرشتے کو روشن افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ یہ تو جملہ عالمین کے لیے پیغام نصیحت ہے، اس کے لیے تم میں سے جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اور تم وہی کچھ چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ میں خنس کی قسم کھاتا ہوں، اور خنس ستاروں کا نام ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں ہے یہ وہ سیارے ہیں جو دن کے وقت چھپ جاتے ہیں اور رات کو ظاہر ہوتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے یہ 5 سیارے ہیں: زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد۔ نوٹ: از مترجم: عطارد کو ہندی میں بدھ اور فارسی میں دبیر فلک کہتے ہیں۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں کہ اسی وجہ سے لفظ جوار سے ان کی توصیف کی ہے، یعنی چلنے والے۔ یقیناً یہ 5 سیارے واپس لوٹ آنے والے سیارے کہلاتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ کہا گیا ہے کہ لفظ خنس رواجے واپس لوٹ آنے والے کا مفہوم رکھتا ہے۔ یہ لفظ خنس سے ہے، جب پیچھے ہٹ گیا۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ سیارے دن کے وقت چھپ جاتے ہیں، لہذا دکھائی نہیں دیتے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ امام 260 میں چھپ جائیں گے، پھر وہ ظاہر ہوں گے، اس شہاب ٹوٹنے والا ستارہ کی طرح جو اندھیری رات میں روشن ہوتا ہے۔ اگر تم ان کا زمانہ پاؤ گے تو تمہاری آنکھیں ان کے دیدار سے ٹھنڈی ہوں گی۔ کتاب اکمال میں اسی سے ملتی جلتی روایت ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو چلتے چلتے چھپ جاتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور رات کی قسم جب اندھیرا چھا گیا، یعنی اس کی تاریکی آگے بڑھی اور پیچھے ہٹی۔ یہ لفظ ازداد میں سے ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے جب وہ اپنے اندھیرے کے ساتھ پیچھے ہٹ گئی۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا جب رات تاریک ہو گئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور صبح کی قسم جب اس نے سانس لی، فرمایا جب وہ بلند ہوئی۔ کہا گیا ہے تنفس سے صبح کی ٹھنڈی اور روح افزا ہوا کا چلنا مراد ہے۔ انہو یعنی یہ قرآن کریم۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ایک مکرم پیغمبر کا قول ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے اسے اللہ سے لے کر بیان کیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو صاحب قوت ہے، مالک عرش کے نزدیک بڑی منزلت رکھتا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی اللہ کے نزدیک بڑی منزلت کا مالک ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہاں اس کی اطاعت کی جاتی ہے، پھر وہ امانت دار ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی فرشتوں میں اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد ہے پھر وہ وحی کا امانت دار ہے، اور سما کا اتصال ما قبل اور ما بعد سے ہونے کا احتمال ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے دریافت کیا تمہارا رب کتنا اچھا ہے اور اس نے کیسی اچھی تمہاری ثنا کی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے جبرائیل تم اللہ کے نزدیک بڑی منزلت رکھتے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ملائکہ میں تمہاری اطاعت کی جاتی ہے اور تم امین وحی ہو۔
تمہاری قوت کیا تھی اور تمہاری امانت کیا تھی؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جہاں تک میری قوت کا تعلق ہے تو مجھے حضرت لوط علیہ السلام کے مدائن شہروں کی طرف بھیجا گیا تھا، اور یہ 4 مدائن تھے، اور ہر مدینہ شہر میں 4 لاکھ جنگجو تھے۔ ان کی ذریت کو چھوڑ کر میں نے انہیں نچلی زمین سے اٹھایا، یہاں تک کہ آسمانوں میں رہنے والوں نے مرغ کی آواز اور کتے کے بھونکنے کی صدا تک سنی تھی۔ پھر میں ان سب کو لے کر جھکا اور انہیں پلٹ دیا۔ جہاں تک میری امانت کا تعلق ہے، مجھے جس چیز کا حکم دیا گیا میں نے اس حکم کے غیر سے دشمنی کر لی، یعنی صرف اسی حکم کو پہنچایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، جب یہ آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ نازل ہوئی، اے جبرائیل علیہ السلام کیا تمہیں اس رحمت سے کچھ حصہ ملا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں، مجھے اپنے انجام کار سے ڈر لگتا ہے۔ جب میں آپ پر ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے میری ثنا کی اپنے مذکورہ قول سے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اللہ تعالیٰ کے مذکورہ قول کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ مذکورہ آیت کے الفاظ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ اپنے رب کے نزدیک مطاع ہیں، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، اور روز قیامت تک الامین ہیں، یعنی امانت دار ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور تمہارا ساتھی پیغمبر دیوانہ نہیں ہے۔ فرمایا، یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو انسانوں کے لیے پرچم ہدایت بنا کر مقرر کر دیا تھا۔ میں فیض کاشانی کہتا ہوں، یہ تردید ہے۔ منافقین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگایا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور باتحقیق انہوں نے اس فرشتے کو روشن افق پر دیکھا ہے۔ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، سورج کے طلوع ہونے کی بلند جگہ پر۔ کتاب خصال میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ سے دریافت کیا گیا کہ الافق المبین کیا ہے؟ فرمایا کہ عرش کے سامنے ایک میدان ہے جس میں نہریں جاری ہیں، جن میں ستاروں کی تعداد جتنے قدحان پیالے ہیں۔ نوٹ از مترجم، قدحان ایسے پیالے ہیں جن سے 2 یا 3 آدمی بیک وقت پانی پی سکیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ غیب کے معاملے میں بخیل نہیں ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے، کہا گیا ہے کہ وہ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد وحی کے ذریعے انہیں جن امور سے مطلع کیا جاتا ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی بخیل نہیں ہے، یعنی وہ تبلیغ و تعلیم میں بخل نہیں کرتے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پر غیب کے معاملے میں بخیل نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور یہ قرآن شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس سے مراد وہ کاہنین، غیب کی باتیں بتانے والے افراد ہیں جو قریش میں تھے۔ ان کی باتوں کو شیاطین کے کلام سے منسوب کر دیا گیا جو ان کے ساتھ تھے اور انہی کی زبان میں بولا کرتے تھے۔ فرمایا کہ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یعنی ان جیسا کلام نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، فرمایا تم علی علیہ السلام کے بارے میں کہاں جا رہے ہو؟ یعنی ان کی ولایت سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ تو جملہ عالمین کے لیے پیغام نصیحت ہے۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے اللہ نے جن سے علی کی ولایت کا میثاق لیا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اس کے لیے تم میں سے جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ فرمایا حضرت علی علیہ السلام کی اطاعت اور ان کے بعد ائمہ علیہم السلام کی اطاعت کر کے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور تم وہی کچھ چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ فرمایا اس لیے کہ مشیت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، انسانوں سے نہیں۔ امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ خداوند عالم نے ائمہ علیہم السلام کے قلوب کو اپنے ارادوں کا مورد آنے کی جگہ قرار دیا ہے، لہذا جب اللہ کسی چیز کو چاہتا ہے اس کی مشیت میں آتی ہے تو یہ لوگ بھی وہی چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے قول وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ سے یہی مراد ہے۔ اس سورے کا ثواب سورہ عبس کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے۔